حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی رحمت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین،
حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حنیف کے ایک انتہائی اہم عنوان کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج کل اس بات کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظلم، بربریت، حق تلفی، ناانصافی، چھینا جھپٹی اپنے پورے عروج پہ نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، داخلی سطح کے اوپر گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں ناانصافی ہے، بہنوں اور بیٹیوں کے حصوں کو کھا جانا یہ عام بات ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی حق تلفی کر جاتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میاں بیوی کو زد و کوب کر دیتا ہے، یہ بالکل عام بات ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم عدل سے کام لیں اور احسان سے کام لیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق بنتا ہے اسے دے دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہے جو حق نہیں بنتا وہ بھی دے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس پیارے نبی کے ماننے والے ہیں جو دنیا کے اندر عدالت کو لے کے آئے، دنیا کے اندر انصاف کو لے کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا عدل کہ نہ آسمان کے چہرے نے کبھی دیکھا، نہ زمین کی پشت نے کبھی ایسے عدل کو دیکھا جو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی زندگی میں بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید فاطمہ مخزومیہ کی سفارش لے کے آتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید حضرت رسول اللہ کے محبوب صحابی سیدنا زید بن حارثہ کے فرزند ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، اور حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، عدل جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر حق تلفی کے امکانات خود بخود معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اور باپ کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گھر کے نظام کو عدالت کی بنیاد کے اوپر کھڑا کرے۔ اگر ایک بیٹے کو کوئی تحفہ دیا ہے، حضرات گرامی قدر، وہ تحفہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک دوسرے بیٹے کو بھی اتنی مقدار کا تحفہ نہیں دیا جاتا۔ سید العرب والعجم ایسے ہدیوں کے اوپر گواہ اور شاہد بننے کے لیے تیار نہ ہوا کرتے تھے جن ہدیوں کے اندر دوسرے بھائی کی حق تلفی کا عنصر موجود ہوا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جسٹس کا وہ عظیم الشان نظام اور یہ عدالت کا وہ عظیم الشان پیغام تھا کہ جس نے اسلام کی دعوت کو گھر گھر کے اندر پہنچا دیا، گھر گھر کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، غیر مسلم اسلام کے پیغام عدالت کو دیکھ کر فوراً سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ علماء راشدین نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کے پیغام عدالت کو کچھ اس انداز کے اندر نافذ و جاری فرما دیا کہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم خود کو بے بند لگے ہوئے کپڑے پہننا گوارا کر لیتے تھے،
لیکن اپنی رعایا کے اندر کسی کی بھوک کو اور کسی کی پیاس کو برداشت کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ذوالنورین نے، حضرت علی المرتضیٰ نے کائنات کے اندر عدالت کی حکومت کو انٹروڈیوس کروایا، اس انداز کے اندر عدالت کو انٹروڈیوس کروایا کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ امن اگر ملے گا، چین اگر ملے گا، سکون اگر ملے گا، حیات اگر ملے گی تو نظام الہی میں ملے گی، نظام ہدایت راشدہ میں ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پیغام عدالت اس نے صرف مسلمانوں کو متاثر نہیں کیا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی عدالت کے شاہد بنے، آپ کی عدالت کے حامی بنے، آپ کی عدالت کے گواہ بنے۔ یار اس کی ذرا آواز اونچی کر دیں۔ آپ کی عدالت کے گواہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، حتیٰ کہ غیر مسلم شاعر پنڈت ہری چند اختر کو یہ بات کہنا پڑی، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا اگر ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا حرف شار ہے، جتنا انتشار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر کہنے کو تو تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ ظلم اور استبداد کی حکومت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نہ نواز شریف کا رقیب ہوں، نہ زرداری کا ہواری ہوں، میرا تو ایک ہی دعوت ہے اور ایک ہی پیغام ہے۔ نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں، میں نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں اور نبی کے نظام کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں عمران خان کی سیاسی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام آباد جس کا نام اسلام آباد ہے، اس اسلام آباد میں انسان آیا ہوں۔ آج مجھے بات دوست کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ کو اس مسجد کے معاملے کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد ٹوٹی ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرکات ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر پورے شہر اور بستیوں کو چلا دیا جائے یہ چھوٹی بات ہے، اور مسجد کی ایک اینٹ کو توڑ دیا جائے یہ بڑی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کی حرمت کی بات کرتے ہیں، اپنی ماؤں کے دوپٹے کی عظمت کی بات کرتے ہیں، اور میں کعبۃ اللہ کی بیٹی کی حرمت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یقین کیجئے سیاسی مستقی انسان کو کئی مرتبہ تعصب کی اس گہرائی میں گرا دیتی ہے کہ انسان نہ حق بات کہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ سننے کے قابل ہوتا ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجد کے قضیے کا پتہ نہیں، مسجد کے گیس کا پتہ نہیں، مسجد کے کنارے کا پتہ نہیں، بغیر سوچے سمجھے بیان ڈال دیتے ہیں قبضے کی جگہ پر ہوگی، کیا قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے؟ ایمانداری سے بتلانا، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ کو رکھ کے بتلانا، کیا تم مسجد کی قضیے کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کی تاریخ کو جانتے ہو؟ کیا تم مسجد کے کنارے کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی حرمت اور ان کی عزت کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں شہر لاہور سے اگر اس مسجد کے اندر آیا ہوں تو یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، گردشیں گھوڑا اس بات کی گواہ ہے، 25 سال کے دوران آنے والی بہاریں اس بات کی گواہ ہے، 25 سال کے اندر آنے والی گرمیاں اور سردیاں اس بات کی گواہ ہیں۔ 25 برس کے دوران
آنے والی دوپہریں اور راتیں اس بات کی گواہ ہیں، راولپنڈی کی فضا اس بات کی گواہ ہے، اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی گواہ ہیں، ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ ان 25 برسوں کے دوران فجر سے لے کر عشاء تک کیا تم نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو سنا ہے کہ حضرات گرامی قدر کیا آپ نے 25 برسوں کے دوران اللہ اکبر کی پکار اور اس سنا ہے حضرات؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 25 برس کے دوران اگر اللہ اکبر کی صدا یہاں سے بلند ہوتی رہی تو اچانک کیا معاملہ ہوا؟ اچانک کون سی ایسی قیامت آ گئی، کون سی ایسی رات ٹوٹ پڑی کہ مندروں کو بنانے والے اور 176 ہندوؤں کے لیے مندر کی جگہ کو الاٹ کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو چھین کر کعبۃ اللہ کی ایک بیٹی کی آبرو کو پامال کرنے کا تماشا تیار ہو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تحریک انصاف کے مقتدر رہنماؤں سے میں یہ بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ سے اقتدار آئے کیا اس وقت یہ مسجد تھی کہ نہیں تھی؟ اگر یہ مسجد تھی تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ کی حکومت کا ریکارڈ یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے دوران جب یہاں پہ مقابلے ہو رہی تھی، جب یہاں پہ تراویح ہو رہی تھی، جب یہاں پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا ہو رہی تھی، تو آپ کے ضمیر نے کیا آپ کو ملامت نہیں کی کہ اس سے مسجد کو اعمال کر دیا جائے اور اس کی دیواروں اور چھتوں کو گرا دیا جائے؟ اور حضرات گرامی قدر میں اگلے مدعے کی بات کرتا ہوں، 3 فٹ کا تنازع ہے حضرتی، 10 فٹ کا تنازع ہے حضرتی، 6 فٹ کا تنازع ہے حضرتی۔ انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، عدالت کی بات کرو۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر روزویلٹ کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور شاملانہ کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اگر اس سے کسی کو استثنا نہیں ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مسجد حقدار ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر وزیر اعظم کے گھر کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، اس سے فیسیں لی جا سکتی ہیں، تو مجھے یہ بات بتلائیے وزیر اعظم کا گھر زیادہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کے گھر کو یہاں پہ ریگولرائز ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ سلسلہ اپنی ذات کے لیے بڑی گالا میں اپنے گھر کے لیے استعمال کر رہے ہو تو آج میں دیوبندی دوستوں کی موجودگی میں، بریلوی دوستوں کی موجودگی میں، اہل حدیث کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہمارے لیے بھوکے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کعبۃ اللہ کی بیٹی کی اثر کو اور اس کی عصمت کو بچانے کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہے، ہر قسم کی فیصد دینے کے لیے تیار ہے، ہر قسم کے قانونی دماغوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ ایسا انصاف ہے جو وزیر اعظم کے گھر کو انصاف دیتا ہے لیکن رب کے گھر کو انصاف نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم انصاف کے اس ذاتی بنائے ہوئے ولی رسول کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج یہاں پر اشتہار انگیزی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ریاست سے بلاوا درس دینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ٹکراؤ کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پہ سول نافرمانیوں کی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا خاصہ تو تحریک انصاف میں صدقہ عمران خان کا خاصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، امن و امان کی صلاحیت بھی دی ہے، دلیل و برہان کا مرغہ بھی دیا ہے، بات کرنے کا اسلوب بھی دیا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم ایک ہی بات کو مانتے
کو گرایا گیا اسی طرح مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. اللہ نے کہا کہ یہ بات بتائیے کہ آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جس طرح مسجد کو گرایا ہے اسی طرح اس کی در و دیوار کی دوبارہ تعمیر کو مکمل کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، آج جب کسی مسجد کی بات آتی ہے تو آپ شاہ جلال کے اوپر قبضے کا ایشو کھڑا کر کے 25 سال پرانی مسجد کو اس کی ہر تلفی کو کرواتا تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افسوس بے شمار سخنہائے گفتگی ہوفے فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی. حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے. اگر تم ہماری زبان کھلوانا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی صفوں کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لینڈ مافیا کا سربراہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اگر تم انصاف پسند ہو، اگر تم انکروچمنٹ کے خلاف ہو، اگر تم قبضہ مافیا کے خلاف ہو، تو ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم تم سے سوال کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری صفوں کے اندر جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہم کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. کیا تم کو صلاح دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے لینڈ مافیا کے کلچر کے لیے اپنی سیاست سے استحکام دیا، کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان میں انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اس مسجد کے اندر اگر مسجد آباد ہو جائے گی، اس کی چھتیں بن جائیں گی، اس کی دیواریں بن جائیں گی، تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں بنے گی بلکہ اللہ کا گھر بنے گا. حضرات، میں نماز کو پڑھانے کے بعد، جمعے کو پڑھانے کے بعد لاہور چلا جاؤں گا. آپ آدھی نماز کو پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے اپنی کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضہ کر کے اپنے احساسوں کو بنایا ہے، حضرات گرامی قدر، آج وہ مسجد کے دو چار فٹ کے بارے میں انکروچمنٹ کی بات کر کے لوگوں کی آنکھوں میں پھول دینا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، پورے ملک کے اندر بنائی ہے، اپنی بڑی پراپرٹی کے اوپر نہیں بنائی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی جیبوں کے ساتھ مال کو خرید کے بنائی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تو جنت کی خریداری میں ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا. اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اس کو کیا؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے لیے، آپ کے سامنے کوئی فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا. حضرات، میں نے پچھلے 6 مہینوں کے اندر ظلم کو اپنے پورے عروج پر دیکھا ہے. میں نے قاری خلیل الرحمان کے بیٹے حافظ صفی الرحمان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے حجرہ شاہدین کے اندر معصوم علی کو مسلسل ہوئے دیکھا ہے. میں نے شہر لاہور کے اندر آبو ریزی کے واقعات کو دیکھا ہے. میں نے شہر لاہور کے اندر معصوم دوبارہ بیچنے والے بچے کے اوپر کتوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دارالخلافے کے اندر معصوم غلامہ بچی کو کتے کے اڑانے کی پاداش کے اندر قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے مسجدوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم صاحب، آپ کا انصاف کہاں پر ہے؟ آپ کے کاموں کے اوپر جھو کیوں نہیں ریگتی؟ حضرات گرامی قدر، آج ہم اپنے ٹکڑے کو رونے کے لیے آئے ہیں، آج ہم اپنے مقدمے کو لڑنے کے لیے آئے ہیں، آج ہم ظلم و استبداد کے خلاف پیغام حق کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بات اسلام آباد کے لوگوں کو بتلانے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ اپنے عزیز کو امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، سکھ ملے گا، لیکن تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے منشور کے لیے نہیں ملے گا بلکہ قانون کے لیے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے کالی کملی والے کے قانون کی اور کالی کملی والے کے نظام کی جنگ کو پرامن طریقے سے، مدلل طریقے سے، دلائی کے طریقے سے، رائے کو ہموار کرنے کے طریقے سے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے طریقے سے، انشاءاللہ پوری قوت سے انشاءاللہ
چھوڑیں گے اور بندر کے پجاری اور مسجدوں کے مخالفوں کو انشاءاللہ اس ملک سے سلام حضرات گرامی قدر جس وقت اے لمحات کے اندر جب مندر کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی، یقین کیجئے آپ مسلمانوں کے صبر پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے تحمل پہ غور کیجئے، مسلمانوں کی باری کی بینی پہ غور کیجئے، مسلمانوں کی دانشمندی پہ غور کیجئے، مسلمان عوام کی اقلیتوں کے بارے میں نرم دلی پر غور کیجئے۔ بات کی ہے الحمدللہ، لیکن دلائل کے ساتھ کی ہے، براہین کے ساتھ کی ہے، استدلال کے ساتھ کی ہے، قانون کے ساتھ کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کا صلہ کیا دیا گیا کہ ہماری پرامن و دلیل کے ساتھ کی گئی بات کے جواب کے اندر کعبہ اللہ کی بیٹی کو اٹھا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، تم نے صرف مسجد سے ظلم نہیں دیا، تم نے صرف ایک مسجد سے ظلم نہیں دیا، بلکہ تم نے دارالکفر کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی مسجدوں کو ان کے لیے بوجھ بنا دیا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو مسجدوں کو گرانے کا جواز فراہم کیا گیا ہے۔ آج یورپ کے اندر اگر کوئی مسیحی حکومت مسلمانوں کی مسجدوں کو گراتی ہے، وہاں مسلمان احتجاج کس منہ سے کرے گا کہ اس کو آئینہ دکھا دیا جائے گا، ہم ہوش ہو تمہارے تو اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کل تک مسلمان بابری مسجد اور مندر کی بات کر رہا تھا، آج تم نے اسلام آباد کے اندر اسی بات کو، اسی مقابلے کو سرساز کر دبایا ہے کہ جو تم نے نظریے کو تم نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر مسرور بنا کر دیا ہے۔ حضرت قائد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی شوہر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان یہ پاکستان نہیں تھا جس میں چکلیٹوں ہوں، جس میں شراب کے پیٹوں ہوں، جس میں چوہے کے پیٹوں ہوں، جس میں سود کے کاؤنٹر پر ہو، لیکن مسجدوں کو گرا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اکابرین تحریک پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن ہمیں مدینہ کی ریاست کے نام پر جو کچھ دکھلایا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم سے مدینے کا چہرہ نہیں، مدینے کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا مدینہ جس کے اندر ہر طرف حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھی۔ مدینہ کی ریاست وہ ریاست تھی جہاں پر بیٹیوں کے سر پر حجاب ہوتا تھا۔ مدینہ کی ریاست وہ ریاست تھی جہاں پر کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا ہوا ہوتا تھا۔ مدینہ کی ریاست وہ ریاست تھی جس کے بارے میں مولانا ولی خان نے کہا تھا، مولانا ولی خان فرماتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یسرفی تحلیل کتنی دل نشین اور سازا ہے۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب نے بصرے خدا بنانے کے لیے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا دیا، لیکن ریاست مدینہ کو بنائی جو ہجرت سے پہلے کی ریاست تھی۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم مدینہ کی ریاست کو انشاءاللہ جس کے اندر مدینہ کا نعرہ لگایا گیا ہے اس کو اصل کی طرف اٹھا کے چھوڑیں گے، حرمت رسول اللہ کے لوگوں کو اٹھا کے چھوڑیں گے، اپنے نبوت کے ڈنڈوں کو بجا کے چھوڑیں گے، شرم و حیا کے پیغام کو ہم کر کے چھوڑیں گے، مسجدوں اور مدارس کی عزت کو بچا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ ظالموں کے پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں انشاءاللہ رو کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ انشاءاللہ کعبہ اللہ کی بیٹی کے تقدس کے لیے انشاءاللہ کیا اس مسجد کو صحیح اثر سے اوپر پلٹانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، کیا مقام والا سے مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ، اس کو پورا کیا جائے کہ آپ مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسی ارادے کے اندر انشاءاللہ یہ مسجد قیامت کی دیواروں میں قائم رہے گی، یہاں سے انشاءاللہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں ہوتی رہیں گی۔ کو انشاءاللہ یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تانے ختم نبوت۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کی دعوت توحید و رسالت کی دعوت ہے۔ جہاں پر اسلام کی دعوت عقائد اور اعمال صالحہ کی دعوت ہے، وہاں پر اسلام کی دعوت عدالت کی دعوت ہے، انصاف کی دعوت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس دعوت کو اس معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر معاشرے کے اندر میرٹ کو قائم کیا جائے، غریب کے لیے بھی وہی میرٹ ہو، امیر کے لیے وہی میرٹ ہو۔ اگر چند خوب شاملات کے نظام کی وجہ سے ایک پوری مسجد کو گرا جا سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ کے گھر کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی اگر انصاف کے اس جوڑے معیار کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، ہم آئین پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم اس ملک کے اندر ظلم اور بدبعیت کو اور مسئلوں کو ڈرانے والے کاموں کو، حضرت رسول اللہ کی حرمت پر حملہ کرنے والے کاموں کو، قادیانیت کی نباوی والے کاموں کو اور ہمیں حکومت پر حملہ کرنے والے کاموں کو قبول کرنے کا پرمادہ تیار ہو سکے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اسلام آباد کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس مسجد کو اثر روز بنانے کے لیے تیار ہیں؟ علماء دیوبند کا، علماء بریلی کا، علماء اہل حدیث کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے بندے سے زندہ ملایا ہے اور یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، آج ہم اہل الحدیث کی مسجد کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کبھی آپ کی مسجد کو ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم اس کے لیے آئیں گے۔ حضرات کیا آپ مسجدوں کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا خان صاحب کے نام نہاد صاحب کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ مسجد کو اس کے سر حالت میں واپس پلٹایا جائے اور مفتی اخراجات کے اوپر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہماری مسجد کا نقصان پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہوا کے روح کو بغور دیکھو، اے شہر مقبل کے حکمرانوں، ہے مقبل اس سے یہی تمہارا نوش نویوار اس کو جانو۔ آج تم نے کعبۃ اللہ کی بیٹی کو اٹھا کر اللہ کے گھر کو آواز دی ہے، میرا رب سریع الحساب ہے، میرا رب شدید العقاب ہے، میرا رب جبار و قہار ہے۔ حضرات گرامی اگر اس کی پکڑ سے سکھا جاؤ گے کہ ہم افسر ربی کا شدید، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں مسجد آباد ہوتی رہے گی۔ مسجدوں کی آبادکاری کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی؟ جو کرونا سے سر کے بعد کی وہ تو بعد کی، ہم تو کرونا سے بھی گھبرائی مسجدوں کو آباد کرتے ہی رہے، اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرتے ہی رہے۔ حضرات آج میں آیا ہوں اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا یہاں انشاءاللہ عزیز الشان مسجد موجود ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات کیا ہوگی نگرانی میں مسجد کو بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ ان ظالموں کو روکا جائے جو شراب خانوں سے صدقے وصول کر کے شراب خانوں سے گردنوں کو جھکا کے نکل جاتے ہیں، جو وائفوں کے چکروں گردوں سے گردنوں کو جھکا کے نکل جاتے ہیں، جنہیں روک ڈالنے کے لیے جگہ نظر آتی ہے، پروردگار عالم کا گھر نظر آتا ہے۔ انصاف کے دورے معیار کو
انصاف کے تھوڑے معیار کو ختم کیا جائے اور اس مسجد کی آباد کاری کے لیے انشاءاللہ مسائل کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، مسائل کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور آپ انشاءاللہ ضرور عمل فرمائیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔